والدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے قرض نہ دینے والوں کا انجام. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ نہ کھاؤ تم اپنے ان بھائیوں کے مال ناحق طور پر، اور نہ ہی ان کے مال جو ہے وہ رشوت کے طور پر حکام کی طرف بھیجو. اور دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا کہ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، کیسا قرض، اچھا قرض، فیضاعف لہ ولہ اجر کریم. فرمایا جو رب کو قرض دے گا اللہ رب العزت اسے بڑھا کر دے گا اور اجر کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے گا. قرض کا لین دین اس کے اندر شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. انسان ایک دوسرے کو قرض دے لے سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ شرائط ہیں، اور اگر اسی نظام کو بہتر کر لیا جائے کہ جن کو رب کائنات نے مال عطا فرمایا ہے وہ اپنے غریب اور مفلس بھائیوں کو جب ضرورت پڑے تو ان کو قرض کے طور پر مال دیں. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا سود جیسے برے عمل سے ہم بچ جائیں گے. کیونکہ آج غریب کو جب 4 پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینک کا رخ کرتا ہے یا کسی ایسے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں سے اس کو رقم تو مل جاتی ہے لیکن رقم کے ساتھ کچھ اضافی رقم واپسی کے طور پر دینا پڑتی ہے. اسی کو سود کہا جاتا ہے. اور جو بندہ سود کا لین دین کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی ہی سخت وعیدیں ہیں. اور قرض دینے والا جو ہے اس کو رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غلاموں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، اگر قرض لینے والا اپنے وقت سے دیری کرتا ہے تو فرمایا کہ قرض دینے والا جو ہے وہ اسے مہلت دے دے. فرمایا جتنے دنوں کی مہلت دے گا، جو وقت مقرر تھا، وقت مقررہ کے بعد جتنے دن گزریں گے نا، ہر دن کے گزرنے پر جتنا مال اس نے بطور قرض دیا تھا، رب قرض دینے والے کو ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. فرمایا مال کبھی نہ کبھی تو واپس آ جائے گا نا، لیکن یہ ثواب اس کے لیے فری میں ہے. لیکن ہاں جو قرض لینے والا ہے نا، وہ قرض لیتے ہوئے نیت یہ کرے کہ میں اس کا قرض واپس کر دوں گا. فرمایا اس کے اندر فائدہ کیا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال بطور قرض لے اور اس نیت سے لے کہ میں یہ مال واپس کر دوں گا، تو فرمایا رب کائنات اس کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے. اور فرمایا جو بندہ کسی سے قرض لیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں اس کو قرض واپس نہیں کروں گا، فرمایا رب کائنات اس بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جہاں پر دونوں طرف سے جو ہے وہ برائیاں لازم آتی ہیں کہ بعض اوقات دینے والے کنجوسی کرتے ہیں، بعض اوقات لینے والے. اب لینے والا جو ہے وہ کہتا ہے اس کے پاس تو پہلے بہت سارا مال ہے، رب نے اس کو بہت دیا ہے، میرے جو 5-7 ہزار دینے سے اس کے مال میں کون سا اضافہ ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے میں نے اس کو کوئی نہیں واپس کرنا. تو یہ بات یاد رکھنا کہ رب کی بارگاہ میں پھر جواب دہ ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات، آپ کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کی بارگاہ کے اندر کسی کی میت کو لایا جاتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے، اے صحابہ بتاؤ اس بندے پہ کوئی قرض تو نہیں؟ اگر اس کے اوپر قرض نہ ہوتا تو کریم آقا اس کا جنازہ پڑھاتے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ
الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا بارگاہ مصطفیٰ میں ایک جنازہ لایا گیا، کریم آقا نے فرمایا کہ سلمہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا سرکار نے جنازہ پڑھایا۔ فرمایا پھر دوبارہ ایک جنازہ لایا گیا، کریم آقا نے فرمایا اس پہ کوئی قرض ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ نہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا۔ فرمایا جب تیسرا جنازہ لایا گیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ کوئی قرض ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ قرض ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کا جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہو گیا، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ تو فرمایا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کا جنازہ پڑھایا۔ اور جب اسلام کو رب کائنات نے پاور دی، طاقت دی، پھر فتوحات کا زمانہ آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، فرمایا مسلمانوں میں سے جو بھی بندہ دنیا چھوڑ کے جائے گا نا، اگر اس پہ قرض ہو تو وہ قرض محمد بن عبداللہ سے آ کے لے لے گا۔ فرمایا جو وراثت کا مال ہوگا وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کر دینا، لیکن اگر قرض ہوا تو مجھ محمد بن عبداللہ سے آ کے لے لینا۔ یعنی اس سے محدثین کرام نے ایک توجیہ یہ بھی نکالی ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اور اس کے اوپر قرض ہو اور رشتہ داروں میں سے کسی کو رب نے صاحب ثروت بنایا ہو تو فرمایا وہ محبوب کی اس سنت پہ عمل کر کے تو دیکھے نا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرض دینے والے اپنے ماتحتوں سے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ایک بندہ تھا اس نے اپنے ماتحتوں سے کہہ رکھا تھا، کہا کہ میں نے جن جن کو قرض دیا ہے نا ان میں سے کچھ مفلس بھی ہیں، کچھ فقیر بھی ہیں، کچھ غریب بھی ہیں، کہا اگر وہ تمہیں واپس کرنے میں کچھ دیر کرے نا تو انہیں مہلت دے دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ہم انہیں مہلت دیں گے ہو سکتا ہے رب کائنات غفور الرحیم ہے، قیامت والے دن ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ہمیں بھی مہلت دے دے۔ فرمایا اس بندے کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ رب نے اسے جنت عطا فرما دی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں دنیا میں رب کی مخلوق کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، فرمایا رب کائنات نے مجھے یہ مہلت دی ہے، مجھے جنت عطا فرما دی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا مسلمان اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے، اس کی جان کو معلق کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے۔ کس کی کو؟ فرمایا جو بندہ قرض لیتا ہے قرض لے کر واپس نہیں کرتا، فرمایا جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جنت سے جانے میں روک دیا جاتا ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی جو آج قرضہ لاکھوں کروڑوں کا لے کے ڈکار مار جاتے ہیں نا، تو موجودہ ہماری حکومت کو ہی دیکھ لیں کہ جی ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا بچہ مقروض، یار بچہ مقروض کیوں ہے؟ قرضہ عوام نے لیا ہے، عیاشیاں عوام نے کی ہیں، گاڑیوں میں تم گھومو اور بڑے بڑے ہوٹل اور ریسٹورنٹوں میں جا کے عیاشیاں تم کرو، تمہارے بچے جو ہے وہ دیش کو چھوڑ کر پردیش میں پڑے۔ غریب بندہ تو مزدوریاں کرتا ہے، دہاڑیاں کرتا ہے، قرض اس نے تو لیا نہیں۔ غریب بندہ اگر کسی سے 5 روپے لیتا ہے تو اس کا پسینہ تب تک خشک نہیں ہوتا جب تک وہ اس کو واپس نہ کر دے۔ تم کروڑوں اربوں کا جو ہے وہ قرضہ لے کر عوام پہ تھوپ رہے ہو، اور نہیں میرے یارو پوچھ گچھ تم سے ہوگی، عوام سے نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کا دن ہوگا، گرے پاک تمہارے ہوں گے، ہاتھ جو ہے وہ عوام کے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا بتاؤ ہمارے نام پہ دوسروں سے مانگتے رہے ہو، ہم پہ کہاں لگایا ہے؟ جس مصطفیٰ کے نام تک کھاتے رہے ہو اس مصطفیٰ کی نماز پہ پہرا کتنا دیا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں اس بات سے گھبرایا نہ کرو، ظالم فاسق فاجر آئیں گے لیکن مصطفیٰ کے عاشق بھی آتے رہیں گے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو اپنی ذات انسان کی کسی سے قرض لے، انسان اسی کے مطابق جو ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ آج کچھ بندے جو ہے وہ میں نے اس بات سے پریشان دیکھے قاری صاحب ہمارے حکمرانوں نے قرض لیا ہے تو کیا رب کائنات ہم سے بھی کچھ کرے گا؟ اور نہیں میرے یارو ہم سے نہیں ہوگی، جو انہوں نے لیا ہے وہ ان سے ہوگی، جو ہم نے ایک دوسرے سے قرض لیا ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر بندہ قرضہ واپس کرنے کی نیت کر لینا تو اس کے اندر پھر رب اس کی رہنمائی کیسے فرماتا ہے؟ یہ تو ہم نے سن لیا نا کہ جو قرضہ لے کے
واپس نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن جو بندہ نیت کر دیتا ہے نا کہ میں واپس کروں گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سننا. امام بخاری نے اس کو لکھا، کہا کہ سرکار اسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے، بنی اسرائیل کے، امت محمدیہ کے نہیں، بنی اسرائیل کے. فرمایا ایک بندہ صاحب ثروت تھا، دوسرا غریب تھا. وہ اس بھائی کے پاس آیا، اس نے کہا یار مجھے قرض چاہیے. دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا کتنا چاہیے؟ اس نے کہا 1000 دینار مجھے چاہیے. 1000 دینار یعنی آج کے مطابق وہ لاکھ سے اوپر جو ہے وہ لاکھوں سے اوپر بن جاتی ہے قیمت. تو کہا ٹھیک ہے. کہاں تمہارا اس معاملے کے اندر گواہ کون ہے؟ اس نے کہا تیرے علاقے کا بندہ مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، لہذا میرا گواہ میرا اللہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں کو لوگوں کے مطابق پہ لوگوں کے گواہوں پہ بھی دیا ہے، آج رب کی گواہی میں تجھے دے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے گواہ نہیں تو کوئی ضامن ہی دے دے. اس نے کہا ضامن بھی میرا اللہ ہی ہے. اب اس نے جو ہے وہ 1000 دینار اسے دے دیا، وہ لے کے چلا گیا. وقت طے ہو گیا کہ اس دن تمہاری رقم جو ہے وہ واپس مل جائے گی. کہا وقت گزر گیا. اب مقررہ وقت جو آیا نا، وہ بندہ جو قرض لے کے گیا تھا وہ نیت کر کے گیا تھا کہ میں اس کی رقم کو واپس کروں گا. فرمایا رب کائنات نے آسانی فرمائی. اس نے وہ 1000 دینار جوڑا، مقررہ مدت پر فرمایا کہ دریا کا راستہ تھا. جب وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی بھی نہیں ہے، موسم بھی جو ہے وہ خراب ہے. اس نے کیا کیا؟ اب سوچتا رہا. ایک کنارے پہ وہ کھڑا ہے، دوسرے کنارے پہ جس نے دیا تھا کہ آج میرے اس بھائی کا وعدہ تھا، جس نے رب کو گواہ بنا کے رب کو ضامن بنا کے مجھ سے قرضہ لیا تھا، وہ اسی انتظار میں ہے. اب جو لینے والا تھا وہ زیادہ پریشان ہے، یار میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے رب کو گواہ بنایا تھا، رب کو ضامن بنایا تھا. اب ہوا کیا؟ اس نے ایک لکڑی کو لیا، لکڑی کے اندر سے جو ہے وہ اس کا بھورا نکالا، اس کے اندر 1000 دینار کو رکھا، ساتھ رکا لکھ کے رکھا کہ میں اس وجہ سے تمہاری طرف آ نہ سکا، یہ امانت میں بھیج رہا ہوں. اب کہا کہ جب اس نے لکڑی کو پانی میں ڈالا لکڑی ڈوب گئی. اب کہا کہ وہ پلٹ کے چلا گیا. اب جس نے دیا تھا وہ کھڑا ہے، شام ہو گئی اسی انتظار میں. اب اس نے کہا نہیں آئے گا. جب وہ پلٹنے لگا نا، اس نے پانی میں تیرتی ہوئی ایک لکڑی کو دیکھا. اس نے کہا رقم تو نہیں ملی، یہ لکڑی نہ اٹھا کے لے جاؤں، آج گھر کے چولہے کے اندر جلانے کے لیے کام آ جائے گی. کہا جب گھر میں جا کر اس لکڑی کو اس نے کلہاڑے کے ساتھ چیرا تو دیکھا کیا؟ اس کے اندر سے 1000 دینار نکلا. اب اس نے جب دینار اٹھائے تو ساتھ ہی ایک رکا ہے. اب رکے کے اندر اس نے پڑھا کہ بھائی تیرا میرا آج کا وعدہ تھا، لہذا اس وجہ سے میں آ نہ سکا، میں نے تیری جو رقم تھی تجھ سے لی وہ میں تجھے بھیج رہا ہوں. تو کہا کہ اسے تو چین آ گیا، اسے سکون آ گیا جس نے قرضہ دیا تھا، لیکن جس نے لیا تھا نا اسے چین نہ آیا. پتہ نہیں وہ میری بھیجی ہوئی رقم اسے ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی. کہا دوبارہ اس بندے نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، مشقت کر کے 1000 دینار جوڑا. اب 1000 دینار جوڑ کے وہ خود آیا، خود آ کے اس بندے کو جب تھمایا نا، اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جو میں نے تم سے 1000 دینار لیا تھا وہی ہے. اس نے کہا اچھا اگر یہ وہ ہے تو جو بھیجا تھا وہ کیا تھا؟ اگر یہ وہ ہے جو تو نے مجھ سے لیا تھا، جو تو نے مجھے بھیجا تھا، وہ لکڑی کے اندر سے رکا بھی تھا، دینار بھی تھے، وہ کیا تھا؟ تو کہا کہ میں تو اس سوچ میں تھا پتہ نہیں وہ آپ کی طرف آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا. یعنی اگر انسان کی نیت ہو کہ اس نے قرض واپس کرنا ہے تو پھر رب کائنات اس کی مدد فرماتا ہے. اس لیے میرے یاروں جن کو رب کائنات نے استطاعت دی ہے وہ اپنے ان غریب بھائیوں کو سود جیسی لعنت سے بچائیں، سود جیسی لعنت سے. اور جن کو رب کائنات نے مال سے نوازا ہے اگر وہ دے دیتے ہیں تو غریبوں سے، میرے عزیزوں سے وہ التجا ہے کہ وہ نیت کر لیں کہ مولا ہم نے اس کا رقم، اس کا پیسہ جو لیا ہے ہم نے واپس کرنا ہے. تو یہ نیت کر کے دیکھنا، نیت کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن نیت کے لیے دل کا پکا اور صاف ہونا ضروری ہے. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. ہم ظاہر دیکھتے ہیں، رب باطن دیکھتا ہے. دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور اب تک جنہوں نے جن کا حق دبایا ہے رب کائنات ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کے حقوں کو واپس کریں۔ اور رب کائنات آج 19 رمضان المبارک ہے، دوسرے عشرے کی انتہا ہے، تو کل جو ہے وہ دوست احباب اعتکاف پر بھی بیٹھیں گے۔ جو دوست احباب اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آج شام تک جو ہے وہ لازمی مجھ سے ملیں، کیونکہ ایک نشست انشاءاللہ اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے جو ہے ان کے لیے ہوگی، کچھ شرائط کچھ قیود ان کے لیے ہوگی۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔